الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کی عنایت اور اس کی کرم نوازی کہ اس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر ایک پوری جماعت کو چن لیا اور وہ ان کے اصحاب، ان کے رفقاء، ان کے نجبا اور ان کے خلفاء ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا اور ان کا اکثر حصہ راہ راست اور صحیح چیزوں کو امت میں منتقل کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مقام بخشا تھا اور انہوں نے جس طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان اعمال کو دیکھا اور جو وہ سمجھ پائے امت میں منتقل کیا۔ اہل السنہ کا یہ مسلک ہے کہ وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ کی کتاب سب سے پہلے اور اس کے بعد سنن طیبہ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار کو، ان کی روایات کو دین کی اساس سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ خاص طور پہ حنفی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان روایات سے اپنا دین اخذ کرتے ہیں جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ اور ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات اور ان کا اجتہاد جہاں انہیں کتاب و سنت کی کوئی واضح نص نہ ملی ہو یا نہ پہنچی ہو، ہم اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم حنفیوں کے نزدیک مرفوع روایات، وہ روایات جو ضعف کے درجے میں ہیں اور مختلف طرق سے وہ حسن کے درجے تک جب پہنچ جاتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث مرسل، اس کو بھی دین میں جو اعمال ہیں ان کی اساس اور ان کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے کبھی بھی کسی معاملے میں بھی جب حدیث پہنچ جائے، حتیٰ کہ اثر پہنچ جائے، تو وہاں پر اجتہاد نہیں کرتے۔ حدیث مرسل کی بحث بہت مشہور بحث ہے جو حنفی اور شافعی فقہا کے درمیان ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی زمانے میں اس پہ ایک رسالہ لکھا تھا، شاید ڈھونڈنے سے کہیں اب بھی مل جائے۔ اور جتنی بھی روایات ہمارے حنفیہ کے اکابر ائمہ رحمہم اللہ کے پاس پہنچی، انہوں نے اس کی چھان پھٹک کی اور جو روایات
قابل استناد نہیں تھیں انہیں ان روایات سے الگ کر دیا جو کہ قابل استناد تھیں۔ اس لیے ہمارا اہل حدیث اور اہل تشیع یہ دونوں ایک طرف ہیں، اور ان کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے، ان کے افعال سے، ان کے فتاویٰ سے سند نہیں لی جا سکتی، اور وہ دین میں اتھارٹی نہیں ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے شوکانی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کئی مقامات پہ 100 سے زیادہ مرتبہ، یعنی انہوں نے محاورہ استعمال کیا ہے کہ شوکانی نے 100 بار سے زیادہ یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے فتوے اور ان کی اجتہادی چیزیں اور ان کی رائے قابل سند نہیں ہے، جبکہ ہم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سند اور حجت دین میں مانتے ہیں۔ اہل تشیع اسی بنیاد پر بہت سے لوگ ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ اس سے بھی آگے کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور یہی مرض ایک درجے میں ان لوگوں کو بھی ہے جو دوسرا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو خاص طور پہ ہمارے ہاں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا آپ پڑھیں تو وہ یہ لکھتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ان کا دور تبع تابعین کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شہر کے افعال سے استدلال کرتے ہیں، اور یہی حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی باب باندھتے ہیں کہ عمل اہل المدینہ، اہل مدینہ کا اس بارے میں فتویٰ کیا ہے، اور اہل مدینہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل کیا تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی فتوے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے شہر میں نہیں پائی گئی، یہ بات ہمارے دیار میں نہیں ہے، تو اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور وہی چیز ہے جو حنفیہ کے ہاں بھی ہے، کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو فتاویٰ صحیح طور پر نقل ہیں، اور خاص طور سے خلافت راشدہ کو تو وہ بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا تکملہ سمجھتے ہیں، کہ وہ ان کی خلفائے راشدین کی جو فتاویٰ اور ان کی جو روایات ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو مکمل کرنے والی ہیں، اور ان کا اتباع بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو خلافت راشدہ ہوگی، خلفاء راشدین آئیں گے اور پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کا بھی اتباع کرنا ہے۔ ان کے لیے سنت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس وسعت ظرفی کے ساتھ فتوے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، طلبہ ہمارے ہاں مدارس میں پڑھتے ہیں کہ
جو ائمہ مجتہدین ہیں، امام شافعی ہیں، مالک ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ، وہ سب کے سب ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ، ان کا اور ہمارا اختلاف جن جن مسائل میں ہے، یہ سب کا سب اختلاف یہ قطعی اور یقینی اور اس درجے کا کہ معاذ اللہ کفر اسلام کا ہو قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں فقہ حنفی میں، اور فقہ شافعی میں جو دلائل ہیں وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان کے دلائل مضبوط ہوں اور ہمارے کمزور ہوں، کیونکہ وحی نہیں آتی کسی پر بھی، اور یہ چیزیں جو وحی سے ثابت نہیں ہیں اور محض اجتہاد سے ہیں، ہم اس پہ کوئی قطعی حکم نہیں لگاتے۔ اس لیے ہمارے نزدیک تمام ائمہ مجتہدین وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، اور وہ جو چیز کتاب و سنت سے صراحت کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے کسی عمل پہ لوگوں کو مل گئی، وہاں پر کوئی اجتہاد نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد بمقابلہ نص کے، حتیٰ کہ اجتہاد باوجود اس کے کہ حدیث مرسل ہی کیوں نہ پہنچی ہو، سرے سے جائز ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے علم کلام اور اصول حدیث نہیں پڑھا، وہ لوگ اتنی گہرائی سے بات نہیں سمجھ پاتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد وہ ایسی چیز ہے جو گمراہی پر مبنی ہو سکتی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں جو اجتہاد ہوا ہے، وہ اجتہاد جو یمن میں ہوا ہے، وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پہ تشریف فرما تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شاباش دی تھی، وہ بھی تو اجتہاد ہی تھا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا تھا کہ میں ایسے ایسے فیصلے کروں گا، وہ بھی تو اجتہادی کی بات کی تھی انہوں نے۔ اور اگر اجتہاد نہ ہو تو وقت کی تبدیلی کے ساتھ جتنی تبدیلی معاشرے میں آتی ہے، ان کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرنا، یہ عمل اگر مکروہ قرار پائے اور اس کی اجازت نہ دی جائے تو اس کی زد جا کر پڑتی ہے ختم نبوت پہ۔ ختم نبوت کے معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے تشریف آوری ہوئی ہے، وہ دین قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے معاشرے بدلتے رہیں گے، سوسائٹیز میں چینج آتی رہے گی، ضرورت پیش آ جائے گی کہ اس موقع پہ تو کوئی نبی ہوتا، نبی ہے نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 2 سلسلے چھوڑے ہیں اپنے بعد، اور وہ دونوں سلسلے نبوت کے بعد امت میں ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ اس وقت ایسی گمراہی پھیل گئی ہے کہ اگر قدیم زمانہ ہوتا تو کوئی نیا نبی آتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو مسلمان اس وقت کی بعض مسلمان بعض حرکتوں میں مبتلا تھے، وہ ایسی چیزیں تھیں جو معاذ اللہ کفر تک بھی پہنچا سکتی تھیں۔ تو لیکن اس زمانے میں بھی یہی ہوا ہے کہ الحمدللہ علماء نے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، اور انہوں نے اپنے جو بھی مخالفین تھے ان کو ٹھنڈے دل سے بھی سمجھایا، اور جہاں خالص کفر انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کفر سے دلی طور پر نفرت کرنا یہ اللہ کے قرب میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بہت بڑی نیکی ہے۔ جو شخص ایسے کرتا ہے اس کو خدا کی راہ اور اللہ کی محبت جلد نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ مکتوبات شریف میں لکھا ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا
عمومی طور پر علماء میں جو بہت سنجیدہ اور جن کا علم ٹھوس تھا اور جن کی تربیت ہوئی تھی، صرف علم نہیں تھا، تربیت بھی تھی۔ صرف علم گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور خدا کی پناہ ہے علم کے غرور سے کہ جس کے سر میں یہ سودا سما جائے کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ فہم و فراست ہے، یہ ایسی خطرناک راہ ہے جس کا انجام بوجہ کبر کے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جن میں دونوں چیزیں جمع تھیں، علم بھی اور تربیت بھی، اب تیسری کا اضافہ کر لیں کہ صحیح علم اور عقل سلیم اور پھر تربیت کہ اس علم کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، بات کیسے کہنی ہے، یہ سب چیزیں جن لوگوں میں جمع ہو گئی تھیں وہ کبھی بھی فریق مخالف کے دلائل کا رد کرتے ہوئے سطح سے نہیں گرتے تھے۔ ان کے ہاں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جس کے متعلق دلائل دے رہا ہوں وہ امام شافعی ہیں، مالک ہیں، احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کہ ان کے مقام اور ان کی مرتبت کو جانتے ہوئے گفتگو کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کبھی بھی کہ وہ ادب سے ہٹ جائیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یا ازما خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بات ملے گی، حوالہ اس کا دیکھ لیجئے گا، آیا ہے یہ بات پکی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے قلم بند کر لیا، انہوں نے کہا کہ کسی جگہ وہ حدیث سن رہے تھے، تو جو شخص بخاری شریف پڑھا رہا تھا وہ حدیث پہ حکم جب لگاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار اور ہمارے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، اس حدیث سے ان کا مسلک ثابت ہوتا ہے، آگے پڑھو۔ پھر کوئی حدیث آ جاتی تھی تو آخر پہ اس پہ حکم لگاتے ہوئے وہ کہتے تھے یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے کی تائید میں ہے، یہ حدیث، یہ کو حنفی فقہا بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے مجھے بڑا اچھا لگا، یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا اچھا لگا کہ کسی حدیث پہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی امام کے ساتھ گستاخی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی ایسی بات کی جائے، بلکہ وہ اپنے طلباء کو بتاتے تھے کہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، وہ ایک کام کرتے ہیں تو کتاب و سنت ہی کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ صرف حدیث ہمارے ہی پاس ہے، ان کے پاس نہیں۔ یہ ہوتا ہے کبھی، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی، مقدمہ ابن صلاح اور حدیث کے اصول پڑھے ہوئے ہونا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی مجتہد اگر کسی حدیث کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور ان ائمہ مجتہدین کا کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ بات تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بھی امام اور ان کے سرخیل اور ان کے قائد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فاطمہ بنت قیس نے کیا کہا تھا طلاق کے مسئلے میں، 3 طلاقوں کے مسئلے میں، کہ اس کے لیے کوئی نفقہ اور سکنا نہیں ہے، یعنی جتنے دن وہ عدت گزارے گی اس عرصے میں اس کا شوہر نہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اسے سکنا، مکان رہائش کے لیے دے، جگہ، اور نہ اس کے ذمہ دار ہے کہ وہ جتنی بھی طلاق کی مدت ہے، عدت کی جو مدت ہے،
اس مدت میں وہ اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ مسئلہ پیش آیا تھا تو فاطمہ بنت قیس نے کہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رد فرما دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ عورت کو یاد بھی رہا ہے یا نہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 طلاق والی عورت کو سکنا بھی دیا جائے گا اور نفقہ بھی دیا جائے گا۔ میں ایک عورت کی وجہ سے خدا کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ دیکھیں آپ، بہت چیزیں مل جائیں گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث پہنچتی تھی اور کس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ اب یہ حدیث نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں کتابوں میں تحریر ہیں۔ یہ مجتہدین تو بہت بعد کے ہیں نا، اس سے مجتہد جب کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس کی بیک پہ اس کے اصول ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ لینے چاہیے، پڑھ لینے چاہیے کہ وہ حدیث کی کس قسم کو، کس چیز کو یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم لگاتے ہیں۔ یہ بہت ٹھوس علم اس کے لیے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانا تو یہ تھوڑی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بے ادبی کا پہلو اختیار کیا جائے، جانچا جائے، دیکھا جائے حضرت امام کیا کہتے تھے رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اویس قرنی کے متعلق انکار کرتے ہیں کہ اویس قرنی نام کی کوئی شخصیت میں نہیں جانتا۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کی احادیث صحیح مسلم میں آئی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں رد فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم؟ اویس قرنی ایسے آدمی ہیں جن سے سیدنا علی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے دعا کریں، دعا مانگیں، اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اس وجہ سے میرے پاس حاضری نہیں ہو سکی ان کی، لیکن وہ اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے کہ خدا ان کی دعا سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ گناہ گاروں کو جنت میں بھیجے گا اس کی دعاؤں سے۔ تو تمہیں ملے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ یہ ساری روایات ہیں، صحیح ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ کے متعلق ہر جگہ یہ روایات مل جائیں گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں اس شخص کو جانتے ہی نہیں، یہ روایات ان تک نہیں پہنچی۔ کیوں نہیں پہنچی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت تھی، احترام تھا، سب لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت میں۔ مدینہ منورہ کی مرجعیت کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے شاید ہی کہیں نکلے ہوں، شاید، یہ تاریخ سے پتہ چل جائے گا۔ وہ نہیں گئے، اس لیے کہ کل علم حج کے موقع پہ ویسے بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی یہ سب لوگ آتے تھے مدینہ منورہ، انہیں کہیں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس لیے کسی بھی امام کے متعلق، کسی بھی مجتہد کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حدیث کے خلاف جان بوجھ کر کرتا تھا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، نہ کرے، اس کام میں نہ پڑے۔ اصول دیکھنے چاہیے کہ انہوں نے اس حدیث کو کیوں نہیں مانا، کیوں اس پہ فتویٰ نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے کوفہ میں کوئی بھی رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ سیدنا علی تشریف لے گئے تھے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں گئے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نمازوں میں رفع یدین نہیں کیا۔ کسی نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام
ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ تو رفع یدین کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ابن مسعود جو ساری زندگی ساتھ رہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور وہ اتنے دور سے آئے تھے اور چند دن کے لیے آئے تھے، بس انہوں نے دیکھ لیا کہ رفع یدین کرتے تھے، اور ابن مسعود جو ساری زندگی ساتھ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ناراض ہوئے رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں اہل کوفہ یہ کرتے تھے، میں نے اس شہر میں یہ دیکھا۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں امام کو فلاں حدیث مل گئی تھی، اس کے باوجود اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، بغیر کسی وجہ کے، یہ ان کے حق میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کسی امام کے پاس حدیث پہنچی ہو اور اصول جو قائم ہوئے تھے اس کے مطابق ہو اور پھر وہ اسے چھوڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اصول انہوں نے قائم کیے تھے اس پر وہ پوری نہ اترتی، بس ان کے یہاں اصول تھا، فرض کر لیجئے کہ خلافت راشدہ کو ترجیح دی جائے گی بنسبت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو خلافت راشدہ سے باہر تھے۔ ان کا اصول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جن سے محبت اور اعتماد فرمایا اس شخص کی روایات قابل ترجیح ہوں گی بنسبت اس انسان کے جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک یہ اصول کہاں سے آیا؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے آیا۔ انہوں نے کہا جب تک دنیا میں ایک بدری زندہ ہے خلافت اسی کی ہے، اور اہل بدر کے بعد پھر خلافت میں حق بنتا ہے احد والوں کا۔ اور میں نے فتح مکہ کے موقع پر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صحبت نہیں ملی جیسے احد اور بدر والوں کو ملی ہے۔ میں نے انہیں خلافت کے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی کوشش تھی کہ جو 6 آدمی خلافت کے لیے منتخب فرمائے تھے حضرت نے، اس میں یہ بھی آ جائیں کہیں سے، کچھ ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، اور جن کو میں نے اسلام کی وجہ سے اور اللہ کے دین میں مارا ہے اور جن کے باپوں کو میں نے مارا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں خلافت کی اس کمیٹی میں لے لوں گا۔ میں نے تو ان کو نہیں لیا جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ انہوں نے کم اٹھائی تھی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا 2 سال، اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے 20 سال گزارے تھے۔ تو یہ ایک اصول ہے ائمہ مجتہدین کے ہاں۔